جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے حصے میں دیکھا کہ سرمایہ داری کے 3 اہم اہداف ہیں: آزادی، مساوات اور ترقی۔ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے سرمایہ داری نے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف نظریات، اسکول آف تھاٹس جنم دیے۔ ان نظریات میں باہم اختلاف ان کے اہداف کے حصول میں ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سرمایہ داری کے نظریات۔ سرمایہ داری کے نظریات: لبرل سرمایہ داری، اشتراکی سرمایہ داری یعنی جسے سوشلزم کہتے ہیں، سوشل ڈیموکریسی، قوم پرستانہ سرمایہ داری، انارکزم، پوسٹ ماڈرنزم۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں۔ سرمایہ داری کا پہلا نظریہ جو سب سے زیادہ مقبول ہے اور شاید اسے ہی سرمایہ داری تصور کیا جاتا ہے، وہ ہے لبرلزم۔ لبرلزم بھی سرمایہ داری کا ایک نظریہ ہے۔ لبرلزم فرد واحد کی آزادی کو فروغ دینا ریاست کے قیام کے مقصد کے طور پر قبول کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر فرد کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ وہ جو چاہنا چاہ سکتا ہے، وہ جو کچھ اس چاہت کے لیے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس کو یہ آزادی سرمایہ داری نے دی ہے۔ ہر شخص اسی لیے سرمایہ لبرلزم میں برابر ہے کہ ہر شخص اپنے آزادی کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ وہ نماز پڑھ کر، وہ شراب پی کر، وہ سینما جا کر، وہ کھیل اور تفریح کر اپنی آزادی کو فروغ دیتا ہے اور اپنی آزادی کا اظہار کرتا ہے۔ سرمایہ دارانہ ریاست کو چاہیے نمازی کے لیے مسجدیں بنائے، شرابی کے لیے شراب خانے بنائے، کھلاڑی کے لیے کھیل کے میدان بنائے اور تفریح گاہیں تفریح کرنے والوں کے لیے بنائے، کیونکہ تمام جگہوں پہ لوگ کوئی اور چیز نہیں کرتے، صرف اپنی آزادی کو فروغ دیتے ہیں۔ لبرلزم اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی آزادی کو قدغن کرے یا اس پہ پابندی لگائے یا اس کی آزادی کو اپنی آزادی سے زیادہ تصور کرے یا کم تصور کرے۔ تمام آزادیاں برابر ہیں اور آپ اپنی آزادی کے فروغ میں آزاد ہیں۔ جب چاہے، جیسے چاہے آپ وہ اپنی آزادی کا اظہار کریں، نماز پڑھیں، شراب پئیں، کھیلیں، گائیں، ناچیں، زنا کریں، جو بھی کچھ کریں، اس کے ذریعے آپ کی آزادی کا اظہار ہو، مگر آپ اس آزادی کے لیے کسی دوسرے کی آزادی کو سلب نہ کریں۔ ایسے شراب پی کر گاڑی نہ چلائیں، ایسے بدمست ناچیں نہیں کہ دوسرے کا نقصان ہو، اونچی آواز میں گانے نہ سنیں، ٹریفک کے قوانین کو پورا کریں تاکہ کسی اور کی آزادی کو سلب نہ کیا جا سکے۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے نماز کی دعوت نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ اپنی آزادی کا فروغ چاہ رہے ہیں اور دوسرا شخص جو شراب پی رہا ہے وہ بھی اپنی آزادی کا فروغ چاہ رہا ہے۔ لبرلزم فرد واحد کی آزادی کو مارکیٹ کی آزادی کے ذریعے فروغ دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کو مارکیٹ اور اس میں مارکیٹ کا فروغ پورے معاشرے پر قائم ہو جاتا ہے، اور ریاست کا فریضہ یہی ہوتا ہے کہ پورے معاشرے کو مارکیٹ کے اندر تبدیل کر دیا جائے۔
سوشلزم یعنی اشتراکیت کے معاملے میں یہ غلط رائے قائم ہے کہ اشتراکیت اور سرمایہ داری دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ اشتراکیت یعنی سوشلزم سرمایہ داری کا ایک نظریہ ہے، جس طریقے سے لبرلزم سرمایہ داری کا ایک نظریہ ہے، اسی طرح سوشلزم بھی سرمایہ داری کا ہی ایک نظریہ ہے، کیونکہ اشتراکیت کا دعویٰ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ ریاست کا مقصد مزدور طبقے یعنی پرولٹیریٹ کی آزادی کا فروغ ہے، کیونکہ یہی طبقہ ہیومن بینگ کا جائز نمائندہ ہے اور اس کی آمریت ڈکٹیٹرشپ کے قیام کے بغیر مجموعی نوعی یعنی کہ کلاس کی آزادی کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوشلزم فرد کی آزادی نہیں چاہتا، بلکہ مجموعی طور پہ تمام نوع یعنی کلاس کی آزادی چاہتا ہے، اور وہ آزادی وہ مزدور طبقے کو اس کا حق دیتا ہے، جائز حق دیتا ہے کہ جب ان کی آزادی یعنی مزدور طبقے کو زیادہ آزادی کا فروغ ہوگا تو پھر ترقی کے منازل طے کیے جائیں گے اور ہم وہ جو چاہنا چاہیں گے وہ چاہ سکیں گے۔ اس لیے سوشلزم جو ہے وہ بھی آزادی کا خواہاں ہے، اس لیے اس کو بھی ہم سرمایہ داری یعنی اسٹیٹ کیپٹلزم کہتے ہیں۔ سوشلزم کو اسٹیٹ کیپٹلزم کہتے ہیں۔ سوشل ڈیموکریسی یہ بھی سرمایہ داری کا ایک نظریہ ہے۔ سوشل ڈیموکریٹس کی رائے میں سرمایہ دارانہ ریاست کو گروہی یعنی ایگریگیٹ اور انفرادی انڈیویجول آزادی کے فروغ میں توازن پیدا کرنا چاہیے۔ لبرلزم انفرادی آزادی، سوشلزم اور قوم پرستی گروہی آزادی کی قائل ہے۔ سوشل ڈیموکریٹس کی رائے میں ان دونوں آزادی کے درمیان ایک توازن پیدا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے جب ہم ان کے مفکرین کا مطالعہ کریں گے۔ قوم پرستی نیشنلزم یہ بھی سرمایہ داری کا ایک نظریہ ہے۔ قوم پرستی پوری قوم کی مجموعی آزادی کے حصول کی جدوجہد کا نام ہے۔ یہ بھی گروہی آزادی کو فروغ دیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہر قوم چاہے وہ ایک زبان بولنے والی ہو، ایک نسل سے تعلق رکھنے والی ہو، ان تمام کو ایک باؤنڈری کے اندر یکجا کر دیا جائے تو اس قوم کی آزادی زیادہ سے زیادہ آزادی مجموعی آزادی جس میں کچھ نہ کچھ فرد کو اگر اپنی آزادی کم کرنی بھی پڑے مگر مجموعی آزادی میں اضافہ ہو رہا ہو تو وہ کرنا ضروری ہے۔ قوم پرستی ایک قوم بناتی ہے، جس طریقے سے امریکی قوم، جرمن قوم، پاکستانی قوم پرستی دعویٰ کرتی ہے آزادی ہمیں پاکستان کی آزادی چاہیے، آزادی ہمیں امریکہ کی آزادی چاہیے، فرد کی آزادی نہیں چاہیے۔ فرد کو اس کی آزادی کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی، جیسے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ٹیکس لگیں گے، اس ٹیکس کی وجہ سے اس کی آزادی سلب ہوگی، مگر اس کی وجہ سے مجموعی طور پہ پوری قوم کی، امریکی قوم کی، پاکستانی قوم کی، ہندوستانی قوم کی آزادی کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس لیے ہر وہ قدم
جس میں مجموعی آزادی کے فروغ حاصل ہو اور اس کے نتیجے کے اندر کچھ انفرادی آزادیاں سلب بھی کر لی جائیں تو قوم پرستی کے نزدیک یہ ایک جائز عمل ہے۔ انارکزم بھی سرمایہ داری کا ایک نظریہ ہے۔ اس کے مطابق انارکسٹوں کی رائے میں سرمایہ دارانہ نظام کو کسی نظم اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اس میں ریاست کو تحلیل کر دیا جاتا ہے اور ہر ریاست لازماً فروغ آزادی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، انارکسٹ ریاست کو تحلیل کر دینا چاہتی ہے اور ایک آزاد معاشرہ بغیر ریاست کے قائم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ جب ریاست قائم ہوتی ہے تو وہ اپنی ریاست کی آزادی کو فروغ دیتی ہے، جس کی وجہ سے فرد کی آزادی میں لازماً رکاوٹ پڑتی ہے۔ اس لیے انارکسٹ تحریکیں ریاست کے خلاف چلتی ہیں اور ریاست کو تحلیل کر دینا چاہتی ہیں۔ پوسٹ ماڈرنزم، پس جدیدیت۔ پوسٹ ماڈرنسٹ فروغ آزادی کو بحیثیت واحد اقداری ہدف کے جمالیاتی ایستھیٹک بنیادوں پر قبول کرتے ہیں، لیکن ان کی رائے میں ہر معاشرتی اور ریاستی نظام ڈسپلن نے کسی نہ کسی حد تک آزادی کے فروغ کو محدود کر دیا ہے، لہذا ہر نظام ڈسپلن کے خلاف جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ سرمایہ دارانہ اقلیت ہم کو یہ نہیں بتاتی کہ فروغ آزادی کے لیے کون سا ڈسپلن موزوں ترین ہے۔ جدید دور پوسٹ ماڈرنزم کا ہی دور ہے اور یہ سرمایہ داری کا آخری دور تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ماڈرنزم کی طریقے سے آزادی کا کوئی نظم ڈسپلن طے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ بخوبی جان گیا ہے کہ آزادی کا فروغ مغربی ثقافت کا حصہ ہے، یہ عالمی نہیں ہے۔ اس لیے تمام پوسٹ ماڈرنسٹ مفکرین عالمی سرمایہ داری یا تاریخ سے ماوراء سرمایہ داری کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں سرمایہ داری اس دور کا جبر ہے، کیونکہ سرمایہ داری نے وہ طاقت حاصل کر لی ہے اور وہ حقیقت پالی ہے جس کو ہر ایک کو مجبوراً تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی بھی عقلی یا نقلی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے پوسٹ ماڈرنسٹ دور وہ دور ہے جب سرمایہ داری اپنے اصل ہدف سے یا اپنے اصل دعوے سے پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، جب وہ 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل میں اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ سرمایہ داری ایک یونیورسل عالمی حق ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے پوسٹ ماڈرنسٹ اب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے پاس سرمایہ داری کے عالمی ہونے کا کوئی دعویٰ موجود نہیں ہے۔ سرمایہ داری کیونکہ اس دور کے اندر غالب ہے، اسی لیے ہم سب کو اسی کو ہی ماننا پڑے گا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے اجمالاً جان لیا کہ سرمایہ داری کے
اہداف آزادی، مساوات اور ترقی کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ادوار کے اندر ان کے مختلف مفکرین نے سرمایہ داری کے فروغ کے لیے مختلف نظریات پیش کیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کس طریقے سے سرمایہ داری کو اپنے ادوار کے اندر فروغ دیا جا سکے۔ اس لیے یہ اختلافات اصلی اختلافات نہیں ہیں، کفر اور اسلام کے اختلافات نہیں ہیں، بلکہ مختلف اسکول آف تھاٹس، مختلف نظریات ایک ہی ہدف کو پورا کرنے کے لیے کس طریقے سے انسان کو خدا سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور مذہب سے آزاد کر کے اس کو اپنا بندہ اور غلام بنا لیا جائے اور خود اپنے آپ کو کی حاکمیت کو دنیا میں قائم کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے کبھی یہ نظریہ دیا کہ فرد جتنا زیادہ آزاد ہو اور اپنی خود پرستش کرے اور خود اپنی نفسی خواہشات کو جتنا زیادہ پورا کرے گا اتنی زیادہ مجموعی آزادی میں اضافہ ہوگا۔ بعد میں سوشلسٹوں نے یہ کہا کہ آزادی میں اضافے کے لیے جو قدغن ہے وہ سرمایہ داروں نے قائم کی ہوئی ہے، اس لیے جتنا زیادہ مزدور طبقے کو ان کے حقوق دیے جائیں گے اور ان کی ڈکٹیٹرشپ کو، ان کے اقتدار کو قائم کر دیا جائے گا تو مجموعی آزادی کے اندر اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے قوم پرستوں نے کہا کہ آزادی میں اضافہ جب ممکن ہے جب ہم اپنی قوم کے زیادہ سے زیادہ حقوق لوگوں کو فراہم کریں، جس کی وجہ سے ہر قوم ترقی کرے گی اور پوری دنیا کے اندر آزادی کو ممکن بنایا جائے گا۔ اس نے کہا کہ آزادی جو ہے وہ جو ریاست ہے اس کو تحلیل کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ آخر میں اب اس بات پہ سب متفق ہیں، آزادی کا حصول تو ہے مگر ہم آزادی کے حصول کے لیے کوئی دلائل پیش نہیں کر سکتے کیوں ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ آزادی پر ہمارا ایمان ہے بغیر دلیل کے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ داری ایک مذہب ہے۔ جس طریقے سے مذہب کا ایک عقیدہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی دلائل نہیں ہوتے، اسی طریقے سے سرمایہ داری کا عقیدہ آزادی ہے، اس کے پیچھے کوئی دلائل نہیں ہے۔ آگے چل کے ہم انشاءاللہ تعالی سرمایہ داری کے مفکرین کا الگ الگ مطالعہ کریں گے۔